السلام علیکم۔ میں محمد مظفر میو آج پاکستان کی سیاسی صورتحال پر بات کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ پاکستانی سیاست کو غور سے پڑھیں اور مختلف لکھاریوں کی کتابیں جو پاکستانی سیاست پر لکھی گئی ہیں ان کو غور سے پڑھیں تو آپ کو یہ آئیڈیا کلیئر ہو جائے گا کہ پاکستانی سیاست شروع سے ہی ایسی ہے۔ پاکستانی سیاستدان شروع سے ہی نااہل ہیں۔ پاکستانی سیاستدان شروع سے ہی مختلف معاملات میں الجھے ہوئے ہیں، مختلف فلاسفیز میں الجھے ہوئے ہیں۔ شروع سے ہی پاکستانی سیاستدان کبھی بھی ایک پیج پہ نہیں ہو سکے، اور پاکستانی سیاست کئی حصوں میں، کئی فلاسفیز میں ڈیوائیڈ پہلے بھی رہی ہے، اب بھی رہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہر بندہ جو اپنی سوچ کی فلاسفی کو معاشرے پہ تھوپنے کے لیے وہ ہر کام کر گزرتا ہے جو کہ ملک کی خوشحالی ترقی کے لیے انتہائی نقصان دہ ہوتا ہے۔ اور یہ بہت ہی پیچیدہ، خطرناک اور مایوس کن صورتحال پاکستان کی تاریخ میں آپ کو ساری تاریخ میں نظر آئے گی۔ پاکستان بننے کے فوراً بعد ہی یہاں ایک لمبا چوڑا فساد اور ایک جھگڑا شروع ہو گیا، یا ایک خیالاتی جنگ شروع ہو گئی کہ پاکستان اسلام کے نام پہ بنا ہے یا پاکستان ایک سیکولر ملک بننے کے لیے بنا ہے۔ تو جو لوگ سیکولر مائنڈ کے تھے، آزاد خیال ذہن کے تھے، یا دوسرے لفظوں میں ہمارے معاشرے میں یا ہمارے پڑھے لکھے لوگوں سے ابھی تک یہی نہیں پتہ، یہ سیکولر لفظ کی تشریح ہی نہیں ہو سکی 73-74 سالوں میں۔ یہ جو ہمارے دماغ کے جو خناس ہے، ہمیں یہی نہیں پتہ لگا یہ سیکولر لفظ کیا ہے۔ اور بھائی، سیکولر مذہب یہ ہے کہ تم بے شک سارے دن نماز پڑھو، سارے دن گرجا میں جاؤ، اپنی کسی بھی عبادت گاہ میں جاؤ، عبادت کرو، ہر بندہ عبادت کرنے میں آزاد ہے۔ لیکن جو گورنمنٹ کے معاملات ہیں، حکومت کے معاملات ہیں، ان کو بغیر مذہب کی انوالومنٹ کے چلانا ہے۔ ان معاملات میں جو فیصلے کرنے وہ مذہبی بنیاد پر نہیں ہوں گے۔ پرسنل زندگی میں جس کا جو دل کرے مذہب فالو کرے، کسی مذہب کو فالو کرے، کوئی نہ کرے، وہ اس کی پرسنل لائف ہے۔ لیکن حکومت جو قوانین بنائے گی یا جو عوام پر جو نافذ کرے گی، وہ عوام کو مذہب کے معاملات میں فورس نہیں کرے گی، اور حکومت کے بنائے ہوئے قوانین میں مذہبی اثر نہیں ہو، اسے سیکولر کہتے ہیں۔ ہمارے لوگوں کی ایسی خناس اور الٹی اور جاہل سوچ ہے کہ وہ کہتے ہیں بھئی یہ بندہ سیکولر ہے، سیکولر سے مطلب یہ بندہ مذہبی ہے ہی نہیں، یہ بندہ نماز ہی نہیں پڑھتا، یہ بندہ ملحد ہے۔ اور یہ کر کے جو ایک معاشرے کو سیدھی سوچ دینا چاہتا ہے، کوئی لکھاری ہے، کوئی ان پڑھ بندہ ہے۔ بعض ان پڑھ بندوں کے بھی خیالات بہت ہی واضح ہوتے ہیں اور ایلیویٹڈ خیالات ہوتے ہیں۔ بعض ہمارے ملک میں پی ایچ ڈی پروفیسر یونیورسٹیوں میں اور لیکچرار اور ٹیچر، اور وہ ایک جہالت کی چلتی پھرتی جو ہے جی، وہ ایک کیا کہتے ہیں اس کی تصویر ہے یا اس کا ایک مجموعہ ہے، وہ جو گند بکھیر رہے ہیں بس یونیورسٹیز میں، کالجز میں، سکولوں میں، وہ زہر گھول رہے ہیں اپنا بچوں میں، بڑوں میں، جو انہوں نے پڑھا ہے۔ حالانکہ انہوں نے بہت کچھ
پڑھا بھی مثبت ہے، لیکن بس ان کے دماغ میں خناس ہے، جو کہ بس وہ کھینچ کھانچ کے ہر چیز کو بس وہ ایک وہ اس پہ لے آتے ہیں، مذہبی معاملات کو الجھا کے ان کو اس میں جیسے پنجابی میں کہتے ہیں نا، پانی میں لسی ڈال ڈال کے اسے اتنا پتلا کر دیتے ہیں۔ ایسے ہی لسی ہماری جو ہے نا جی عدالتوں میں ڈالی ہوئی ہے۔ جب ہمارے سیاستدان نااہل، جب ان کو حکومتی معاملات سے یہ دلچسپی نہیں ہے، قربانی کا جذبہ دینے کے ان میں وہی نہیں، حوصلہ ہی نہیں ہے کہ چلو ہم اگنور کریں، کچھ دے کی پالیسی پہ ملکی معاملات کی بہتری کے لیے ہم کچھ قربانی دیں اور معاملات کو برداشت کریں، اور ایک جس کو موقع مل گیا ہے یا اس کی کوئی اکثریت ہو گئی ہے، چلو اسے حکومت کرنے کا موقع دیں، تو وہ جو معاملات ہیں وہ بڑھتے ہی جاتے ہیں۔ اس لیے ان کو الجھا کے ہر معاملے کو گھسیٹ کر عدالتوں میں تو وہ عدالتیں جج بھی پریشر میں آ جاتے ہیں، اور وہ کوئی قانونی پیچیدگیاں کوئی اتنی آسان ہیں، بھئی یہ کیس کیا، یہ 1 منٹ میں ہو گیا فیصلہ، وہ سارے اکھاڑنے پڑتے ہیں شروع سے، جو ان کے بیسز ہیں، فلاسفیز دیکھنی پڑتی ہیں۔ یہ جو ہم قانون پڑھ رہے ہوتے ہیں یا ہم جو یہ چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں عدالتوں میں چل رہی ہیں، یہ مختلف چیزیں ہیں، لیکن جب کیس جاتے ہیں ہائی کورٹ، سپریم کورٹ میں، وہاں فیصلے ہوتے ہیں فلاسفیز پہ، وہاں یہ قانون پہ فیصلے نہیں ہوتے۔ اور جو یہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے جج ہوتے ہیں، ان میں، اور یہ لوور کورٹ کے جج ہوتے ہیں، ان کے دماغ میں، ان کی سوچ میں زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ میں پنجاب لاء کالج لاہور میں پڑھتا رہا ہوں، اور میں نے پنجاب یونیورسٹی سے انگلش میڈیم میں LLB پارٹ 1 پاس کیا ہوا ہے، اور میں وہاں جو ریٹائرڈ چیف جسٹس اور ریٹائرڈ جو ڈین تھے پنجاب یونیورسٹی کے، وہ پڑھانے آتے تھے، سردار اقبال موکل جیسے، اور بھی بہت بڑے بڑے نام اور بیرسٹر، اور ان کی جو سوچ تھی، یا جو اگر فرض کرو بندہ اسلامک جیورسپروڈنس پڑھتا ہے یا انگلش جیورسپروڈنس پڑھتا ہے، تو وہ وہاں جا کے یہ فلاسفیز ٹکراتی ہیں۔ جب یہ فلاسفیز ٹکراتی ہیں تو یہ بڑی کورٹس میں جب کیسے الجھ جاتے ہیں، تو جب فیصلے کرنے ہوتے ہیں، یہ ہر چیز کو جھوٹ کی بنیاد پہ الجھا کے چلیں عدالتوں میں جی۔ وہ عدالتیں وہ اتنے آسان ہیں فلاسفیز کی بیس پہ فیصلے کرنے، یا ان کو جب ایک چیز جھوٹ کی بنیاد پہ یا ایک میلیشیس انٹینشن کی بنیاد پہ سیاستدان خود ہی الجھا کے اسے عدالتوں میں گھسیٹ کے لے جائیں، تو وہاں کچھ انڈر پریشر، کچھ الجھاؤ، کچھ مذہبی پریشر، کچھ اور مختلف معاملات میں وہ سارے کیس مزید عدالتوں میں الجھتے ہی جا رہے ہیں، اور قوم ایک تباہی اور بربادی اور ایک مایوسی کی دلدل میں پھنستی جا رہی ہے۔